سر خواجہ ناظم الدین ایک بنگالی قدامت پسند سیاستداں اور پاکستان کے ایک بانی بزرگ تھے۔ انہیں پاکستان کے پہلے بنگالی رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی ملک پر حکمرانی کی اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ 1894 میں بنگال میں وہ ایک نواب خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ واپس آنے پر انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر بطور سیاستداں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر ان کا سیاسی کیریئر بنگال میں تعلیم کے حوالے سے اصلاحات اور ترقی کی وکالت کے گرد گھومتا رہا، تاہم بعد میں انہوں نے محمد علی جناح کی سربراہی میں علیحدہ مسلم وطن کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ سول اور عوامی امور میں دلچسپی لیتے ہوئے ناظم الدین انگلینڈ سے اپنے بھائی خواجہ شہاب الدین کے ساتھ ہندوستان واپس آئے، جس کی وجہ سے وہ بنگالی سیاست میں شامل ہو گئے۔ دونوں بھائی مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور ناظم الدین بلدیہ انتخابات میں کامیابی کے ساتھ حصہ لیتے رہے اور 1922 سے لے کر 1929 تک ڈھاکہ میونسپلٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس دوران انہیں بنگال کا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا۔ وہ 1934 تک وزیر تعلیم رہے۔ بعد ازاں ان کا 1934 میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں تقرر کیا گیا، جس میں انہوں نے 1937 تک خدمات انجام دیں۔ سابقہ استعداد میں انہوں نے لازمی پرائمری ایجوکیشن بل کامیابی کے ساتھ چلایا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تعلیم میں موجود اس تفاوت کو دور کیا۔ اپنی قدامت پسند اشرافیہ کی حیثیت کی وجہ سے وہ مسلم لیگ کے اس وقت کے صدر محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بن گئے، جنہوں نے مشرقی بنگال میں مسلم لیگ کے پارٹی ایجنڈے اور پروگرام کو کامیابی کے ساتھ فروغ دینے کے لیے انہیں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر مقرر کیا۔ 1940 اور 41 میں ناظم الدین نے وزیر اعظم فضل الحق کی سربراہی میں اتحاد سے علیحدگی اختیار کی اور اپوزیشن لیڈر بننے کا فیصلہ کیا، جس نے فضل الحق کی صدارت کے خلاف مہم چلائی اور بنیادی طور پر بنگالی قوم پرستی کی معاملات پر فوکس کیا۔ 1943 میں ناظم الدین نے پرائم منسٹر فضل الحق سے حکومت سنبھالی، مگر بعد ازاں انہیں جان ہربرٹ نے اپنی سیاسی مہموں میں تنازعات کی وجہ سے برخاست کر دیا۔ سن 1945 سے لے کر 1947 تک سر ناظم الدین نے بنگال میں مسلم لیگ کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ کانگریس پارٹی کے خلاف پاکستان کے سیاسی مقصد کی پرجوش حمایت کرتے رہے۔ اپریل 1947 میں سہروردی کی انتظامیہ کے خلاف اسمبلی میں ایک مضبوط پارلیمانی مخالفت کی قیادت کی۔ ان دو افراد کے مابین تنازع بنیادی طور پر اس لیے موجود تھا کہ سہروردی نے متوسط طبقے کی نمائندگی کی تھی، جبکہ ناظم الدین اسمبلی میں اشرافیہ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ 14 اگست 1947 کو گورنر جنرل محمد علی جناح نے اپنی پارٹی کی انتخابی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کی پارٹی صدارت خواجہ ناظم الدین پر چھوڑ دی تھی۔ 1 نومبر 1947 کو صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ گورنر جنرل محمد علی جناح کی عدم موجودگی میں قائم مقام گورنر جنرل بن گئے اور آخر کار وزیر اعظم کی طرف سے فراہم کردہ ایک اہم معاونت میں محمد علی جناح کے انتقال کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ لیاقت علی خان 14 ستمبر 1948 کو صدر ناظم الدین کے پاس گئے۔ ان کے حلف برادری کی تقریب وزیر اعظم لیاقت علی خان کی موجودگی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے کی۔ 1951 میں لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد مسلم لیگی رہنماؤں نے گورنر جنرل ناظم الدین سے کہا کہ وہ حکومت کا کاروبار سنبھال لیں اور پارٹی کی صدارت بھی سنبھال لیں، کیونکہ اس عہدے کے لیے کوئی دوسرا شخص موزوں نہیں تھا، جنہوں نے وزیر خزانہ سر ملک غلام کو گورنر جنرل مقرر کیا۔ ناظم الدین کی حکومت نے قدامت پسند سیاسی پروگراموں کو فروغ دینے کی طرف توجہ مرکوز کی تھی۔ ان کے عہد کے دور میں ایک آئین کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا تھا، جس سے پاکستان کو جمہوریہ بننے کا موقع مل سکا اور انگریزی بادشاہت کے تحت اس کے تسلط کی حیثیت ختم ہو گئی۔ 1951 میں وزیر اعظم ناظم الدین کی حکومت نے ملک بھر میں پہلی مردم شماری کی، جس میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ ملک کی 57% آبادی ہندوستانی تارک وطن کی تھی، جن میں زیادہ تر کراچی میں مقیم تھے، جس نے ملک کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ جنوری 1952 میں پاکستان کے قومی اتحاد کے خاطر اردو کو پاکستان، مشرق اور مغرب کی سرکاری زبان ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم ناظم الدین نے ڈھاکہ اجلاس میں
عوامی طور پر اعلان کیا کہ محمد علی جناح ٹھیک کہتے تھے، پاکستان کے قومی اتحاد کی خاطر اردو کو پاکستان، مشرق اور مغرب کی سرکاری زبان ہونا چاہیے۔ 21 فروری 1952 کو بنگالی زبان کو برابری اور سرکاری حیثیت کا مطالبہ کرنے والی بنگالی زبان کی تحریک میں ایک مظاہرہ لہو لہان ہو گیا، جہاں پولیس کی فائرنگ سے کئی اموات ہوئیں۔ بنگالی زبان کی کامیاب تحریک اور لاہور میں ہونے والے ہنگاموں کے ذریعے پائے جانے والے مظاہرے اور تشدد نے وزیر اعظم ناظم الدین کی حکومت کی نااہلی کو ثابت کر دیا، کیونکہ وہ حکومتی انتظامیہ کو چلانے میں بڑے پیمانے پر کمزور دکھائی دیتے تھے۔ گورنر جنرل ملک غلام نے وزیر اعظم ناظم الدین سے کہا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں دستبردار ہو جائیں۔ وزیر اعظم ناظم الدین نے ان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور گورنر جنرل ملک غلام نے حکومت بند ایکٹ 1935 میں دیے گئے ریزرو اختیارات استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ ان کے برخاست ہونے کے بعد بھی وہ اور ان کا کنبہ پارلیمانی سیاست میں مسلسل سرگرم رہا۔ ان کے بھتیجے خواجہ وسیع الدین ایک آرمی جنرل تھے جو GOC میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور بعد میں 1974 میں بنگلہ دیش واپس چلے گئے۔ ان کا چھوٹا بھائی شہاب الدین سیاست میں سرگرم رہا اور بالآخر صدر ایوب خان کی انتظامیہ میں وزیر اطلاعات کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ سر خواجہ ناظم الدین کا انتقال 1964 میں ہوا۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ انہیں اپنے آبائی شہر ڈھاکہ میں 3 رہنماؤں کے مقبرے میں سپرد خاک کر دیا